بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بانجھ تھی، میری اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ میری پھپھی بانجھ عورتوں کا علاج کرتی تھی اور میں ان کے پاس چلی گئی۔ میری پھپھی روزانہ رات کو میری ناف میں پتہ نہیں کون سا تیل لگاتی، مجھے پیٹ میں کچھ محسوس ہوتا اور میں ہوش میں نہ رہتی۔ ایک دن میں نے تیل بدل دیا اور اس رات پھپھی تیل لگا کر گئی تو اس کے بعد جو میرے ساتھ ہوا، میری روح لرز گئی، کیونکہ پھپھی تو اکثر شام کے وقت میں صحن میں لگی نیم کے درخت کے نیچے پڑی چارپائی پر اکیلی بیٹھی اپنے گھر کے سناٹے کو محسوس کیا کرتی تھی اور خود بخود ہی میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے تھے۔ میرا گھر بہت بڑا تھا، ہر طرح کی آسائشیں اور سہولیات موجود تھیں۔ میرا شوہر بھی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن میری زندگی میں ایک بہت کمی تھی اور وہ میرے گھر کی تنہائی تھی، وہ تنہائی جسے میں صرف محسوس کر سکتی تھی۔ بچوں کی کلکاریاں اور ان کی شرارتوں بھری ہنسی کی گونج سے میرا آنگن محروم تھا۔ میرا دکھ تو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کی اپنی کوکھ خالی ہو، جن عورتوں نے کبھی زندگی میں اس دکھ کو محسوس کیا ہو۔ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عورت کے لیے بانجھ ہونا کس قدر اذیت ناک ہوتا ہے۔ میرا شوہر زبیر نے کبھی مجھے اس بات کا احساس نہیں دلایا کہ میں نے انہیں اولاد سے محروم رکھا ہے، لیکن مجھے خود اس کمی کا اس قدر احساس تھا کہ میں اپنے اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ میری شادی کو 4 سال ہونے والے تھے اور ہر ایک گزرتا دن میری امید کو توڑتا چلا جا رہا تھا۔ میں ہر وقت خدا کے حضور دامن بھر کر اولاد کے لیے دعا مانگتی رہی اور روتی رہی۔ زبیر مجھے سمجھاتے کہ ہر کام میں خدا کی مصلحت ہوتی ہے، انسان کو صبر کا دامن تھام کر رکھنا چاہیے اور خدا سے لگی امید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے۔ ان کی تسلیاں اور دلاسے وقتی طور پر تو کام کر جاتے، لیکن جیسے ہی زبیر دفتر جاتے، اپنے ہی گھر کے در و دیوار مجھے کاٹنے کو دوڑتے اور میں دوبارہ اسی کرب میں مبتلا ہو جاتی۔ میری اور میری جیٹھانی کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی اور وہ ان 4 سالوں میں 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ سب رشتہ دار اور ملنے جلنے والے ہم دونوں کا موازنہ کرنے لگے تھے اور ان کے دونوں بچوں کی پیدائش کے بعد سب کی زبان پر ایک ہی سوال آتا کہ فریدہ کب یہ خوشخبری سنانے والی ہے۔ لوگوں کے سوال نے میرے دل کو اس قدر توڑ کر رکھ دیا تھا کہ میں گھر آنے والے مہمانوں کے سامنے جانے سے بھی کترانے لگی تھی۔ کسی محفل میں جاتی تو منہ چھپا کر ایک کونے میں بیٹھی رہتی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہو۔ ہر کوئی مجھے مجرم سمجھ کر اس طرح سوال کرتا کہ میں اپنی ہی نظروں میں چور ہو جاتی۔ میں اس قدر چڑچڑی ہو چکی تھی کہ زبیر مجھے دیکھ کر پریشان ہونے لگے اور اسی لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جوائنٹ فیملی سے الگ ہو کر اپنا ایک چھوٹا سا آشیانہ بنا لیتے ہیں، اور کچھ ہی دنوں میں زبیر نے میرے لیے ایک علیحدہ گھر خرید لیا اور ہم سب الگ وہیں شفٹ ہو گئے۔ یہاں آ کر میں لوگوں کے سوالوں سے بچ تو گئی تھی، لیکن اولاد سے محرومی کا احساس مٹ نہیں پایا تھا، اور جب زبیر حد سے زیادہ میرا خیال رکھتے تو مجھے اور بھی شرمندگی ہوتی کہ میرا شوہر میری وجہ سے ابھی تک بے اولاد ہے۔ میرے اور زبیر کی لو میرج تھی، ہم دونوں ایک ساتھ ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے اور وہیں ہم دونوں کی محبت نے جنم لیا تھا۔ 2 سال تک ہماری محبت کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ تعلیم مکمل ہوئی تو میں گھر بیٹھ گئی اور زبیر نے نوکری کر لی۔ جیسے ہی زبیر کی نوکری سیٹ ہوئی، اس نے اپنی ماں کو میرے گھر رشتہ دے کر بھیج دیا اور یوں ہم دونوں رشتہ یا ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ اس وقت میں اپنے آپ کو دنیا کی خوش نصیب عورت سمجھتی تھی جسے اپنا من پسند جیون ساتھی اتنی آسانی سے مل گیا تھا۔ زندگی میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لوگ ہم دونوں کی جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی کہا کرتے تھے اور ہمارے رشتے کو بہت ہی زیادہ نظر لگتی تھی، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور ہمیشہ ایک ساتھ مکمل نظر آتے تھے۔ ہماری شادی کے ساتھ ساتھ ہی زبیر کے بڑے بھائی کی بھی شادی ہوئی تھی۔ شادی کے پہلے سال ہی خدا نے ان کی جھولی میں اولاد ڈال دی تھی اور وہیں سے میری بدنصیبی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ہر وہ شخص جو میرے جیٹھ کا بچہ دیکھنے کے لیے ہمارے گھر آتا مجھے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگتا۔ کچھ عورتیں تو صاف لفظوں میں سوال کرتی کہ بڑی والی کا بچہ ہو گیا، چھوٹی والی کب خوشخبری سنائے گی؟
اور میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی، لیکن میری ساس ایک اچھی عورت تھی اور خود ہی لوگوں کے ہر سوال کا جواب دیتی۔ اور پھر ایسا ہوا کہ اگلے ہی سال خدا نے پھر میرے جیٹھ کو ایک اور اولاد سے نواز دیا۔ اس دن میں اپنے کمرے میں بند ہو کر زاروں قطار روئی اور خدا سے فریاد کی کہ میری جھولی میں بھی اولاد ڈال دے۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ اولاد انسان کو مضبوط کر دیتی ہے، اور میری جٹھانی کے قدم بھی ہمارے گھر میں بہت ہی زیادہ مضبوط ہو چکے تھے اور میری حیثیت ان کے آگے نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہر کوئی سسرال میں انہیں سر آنکھوں پر بٹھاتا تھا اور اس بات نے میرے اندر مزید تشنگی بھر دی تھی۔ اسی طرح 4 سال گزر گئے اور پھر زبیر مجھے لے کر الگ ہوئے تو میری زندگی میں تھوڑا سا سکون آ گیا، لیکن اولاد کی کمی اپنی جگہ برقرار تھی۔ ایک عورت کے لیے یہ شاید زندگی کی سب سے بڑی کمی ہے۔ میرے ماں باپ بھی میری شادی کے بعد گزر گئے اور ایسا کوئی نہیں تھا جس سے میں اپنا دکھ شیئر کرتی۔ میرے بھائی بھابھی اپنی زندگی میں مگن تھے اور میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن میں گھر کا سودا سلف لینے گئی تو وہاں مجھے اپنی پھپھو مل گئی، جو میرے ابا کی سوتیلی بہن تھی۔ میں ان سے کافی سالوں بعد مل رہی تھی اور ہمارا ان سے ملنا جلنا بہت ہی کم تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئیں اور گلے سے لگا لیا اور میرا حال احوال دریافت کرنے لگیں۔ باتوں باتوں میں مجھے بتانے لگیں کہ وہ بانجھ عورتوں کا علاج کرتی ہیں اور ان کی وجہ سے 7 دن کے علاج سے ہر عورت حاملہ ہو جاتی ہے۔ ان کی بات سن کر میں چونک اٹھی تھی۔ میں نے پھپھو کو بتایا کہ میں بھی بے اولاد ہوں تو وہ کہنے لگیں کہ میرے گھر آ جاؤ، میں تمہارا بھی علاج کر دیتی ہوں، لیکن میرے علاج کے لیے تمہیں میرے گھر 7 راتیں گزارنی پڑیں گی۔ ان کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ زبیر مجھے کبھی اس بات کی اجازت نہ دیتے۔ میں جانتی تھی کہ میرے دادا پرانے وقتوں کے حکیم تھے، شاید انہوں نے پھپھو کو اپنی حکمت دی تھی۔ ان سے مل کر میں بہت خوش تھی۔ بہت وقت کے بعد مجھے کوئی اپنا ملا تھا۔ شام کو جب زبیر آئے تو مجھے کہنے لگے کہ کیا بات ہے، آج میری بیگم بہت خوش ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں اپنی پھپھو سے ملی ہوں اور انہوں نے مجھے اپنے گھر آنے کو بھی کہا ہے۔ یہ بات سن کر زبیر کہنے لگے کہ یہ تو تم نے بہت اچھی بات بتائی، مجھے کمپنی کی طرف سے 15 دن کے لیے دبئی بھیجا جا رہا ہے، اور میں سارا وقت یہی سوچ رہا تھا کہ تم میرے بغیر کیا کرو گی۔ تم میری غیر موجودگی میں کچھ دن اپنی پھپھو کے پاس رک جانا اور کچھ دن اپنے بھائی بھابھی کے پاس۔ زبیر کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی کہ خدا نے خود بخود ہی وسیلہ بنا دیا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زبیر مجھے کبھی اتنے دن کے لیے پھپھو کے گھر جانے دیں گے، لیکن انہوں نے اپنی مجبوری کی وجہ سے مجھے خود ہی اجازت دے دی۔ مجھے زبیر کے جانے کا بالکل بھی دکھ نہیں ہو رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ ان کے آنے سے پہلے میں اپنا علاج مکمل کروا لوں اور پھر انہیں اولاد کی خوشی دوں۔ میں نے زبیر کا سامان باندھ دیا تھا اور وہ دبئی کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ مجھے پھپھو کے گھر کا علم تھا۔ میں نے زبیر کے جاتے ہی اپنا بھی سامان باندھا اور پھپھو کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھپھو کا گھر شہر کے آخری کونے میں تھا۔ انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ وہ اکیلی رہائش پذیر تھیں، اس لیے مجھے ان کے پاس رہنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے اپنے دروازے پہ کھڑا دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئیں، اور جب میں نے انہیں بتایا کہ میں 7 دن ان کے پاس رکوں گی اور اپنا علاج کرواؤں گی تو انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگیں کہ میری بچی، تم ضرور امید سے ہو جاؤ گی۔ پھپھو بہت ہی زیادہ خوش اخلاق اور ملنسار تھیں۔ انہوں نے میرے لیے ایک کمرہ تیار کر دیا اور مزیدار کھانا بھی بنایا۔ ہم دونوں نے ساتھ بیٹھ کر رات کا کھانا کھایا اور تھوڑی دیر کی چہل قدمی کے بعد میں جب اپنے کمرے میں آئی تو پھپھو بھی ایک تیل کی بوتل لیے میرے کمرے میں چلی آئیں۔ وہ کہنے لگیں کہ یہ تیل میں 7 دن تک تمہاری ناف میں لگاؤں گی، اس سے تمہاری جسمانی مسائل حل ہو جائیں گے اور تم حاملہ ہو سکتی ہو۔ میں نے بے یقینی سے پھپھو کو دیکھا تو وہ کہنے لگیں، تم جانتی ہو نا تمہارے دادا حکیم تھے، انہوں نے مجھے جڑی بوٹیوں سے یہ تیل بنانا سکھایا تھا۔ اب تک میں نہ جانے کتنی بانجھ عورتوں کا علاج کر چکی ہوں۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میری بچی بھی اسی تکلیف سے گزر رہی ہے تو میں پہلے ہی تمہیں اپنے پاس بلا لیتی۔ پھپھو نے مجھے لٹا کر میری ناف پر گرم گرم تیل لگانا شروع کیا تو مجھے سکون محسوس ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے پیٹ میں کچھ ہو رہا ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے نیند لگ گئی۔ پھپھو نہ جانے کتنی دیر تک تیل کی مالش کرتی رہی۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو میری حالت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی۔
میں بڑی مشکل سے بستر سے اٹھی، میرا جسم پوری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ میں کمرے سے نکل کر باہر آئی تو پھپھو ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے پھپھو سے معذرت کی کہ مجھے رات پتہ ہی نہیں کب نیند لگ گئی۔ وہ کہنے لگیں کہ تیل لگا کر سکون ملتا ہے اور انسان کا جسم اندر سے ٹھیک ہونے لگتا ہے تو نیند بھی اچھی آتی ہے۔ تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے پھپھو کو بتایا کہ میرے جسم میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو وہ ہنس کر کہنے لگیں کہ جگہ کی تبدیلی سے انسان کو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ میں ان کی بات سے متفق تھی کیونکہ میں جب بھی کبھی اپنی جگہ سے ہٹ کر کہیں اور سوتی تھی تو میرے جسم میں ضرور درد ہوتا تھا۔ اگلی رات بھی پھپھو نے میری ناف میں تیل لگایا اور ایک بار پھر مجھے ایسی نیند آئی کہ صبح آنکھ کھلی، لیکن مجھے بہت ہی عجیب سا احساس ہو رہا تھا جیسے میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہو۔ مجھے پھپھو کے گھر آئے 3 دن گزر چکے تھے اور ان 3 دنوں میں نے رات بھر ایسا سوئی جیسے بے ہوش ہوں، جبکہ میری پوری زندگی کبھی اتنی گہری نیند نہیں سوئی تھی میں۔ ایک انجانے سے احساس نے مجھے گھیر لیا تھا اور چوتھی رات میں نے چپکے سے پھپھو کے تیل کی شیشی کو بدل دیا۔ میں جاننا چاہتی تھی یہ کون سا علاج ہے کہ جس میں ناف میں تیل لگانے سے ہی میں حاملہ ہو جاؤں گی، جبکہ پچھلے 3 سالوں سے میں ڈاکٹروں کے چکر کاٹ رہی تھی۔ رات کو پھپھو میرے کمرے میں آئیں اور ناف میں تیل لگانے لگیں تو میں خود ہی آنکھیں بند کر کے ایسی لیٹ گئی جیسے سو گئی ہوں۔ تھوڑی دیر پھپھو تیل لگاتی رہی اور جب انہیں لگا کہ میں گہری نیند سو گئی ہوں تو وہ کمرے سے نکل گئیں۔ انہیں گئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب ایک آدمی میرے کمرے میں داخل ہوا اور میرے بستر تک آ گیا۔ اس نے جیسے ہی میرے ساتھ دست درازی شروع کی میری چیخیں نکل گئی اور میں بستر سے اٹھ کر باہر کی طرف دوڑ پڑی۔ کمرے کے باہر ہی پھپھو موجود تھیں اور مجھے جاگتا دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی تھیں۔ میرا سانس پوری طرح پھول رہا تھا اور میرا جسم کپکپاہٹ کا شکار تھا۔ میں پھپھو کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی اور غصے بھری نگاہوں سے انہیں گھور رہی تھی۔ وہ ہکلاتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگیں کہ تم سوئی نہیں ہو؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آدھی رات کو آپ نے میرے کمرے میں کس آدمی کو بھیجا ہے اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ 7 راتوں میں میرا علاج کریں گی، لیکن آپ نے تو نہ جانے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں حرف بحرف سننا چاہتی ہوں اور وہ بھی سچ۔ وہ آدمی میرے پیچھے ہی کمرے سے باہر چلا آیا تھا اور پھپھو سے کہہ رہا تھا کہ آنٹی یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ نے تو کہا تھا اندر بے ہوش لڑکی موجود ہے اور آپ اس کے ساتھ پوری طرح میں مزے کر سکتا ہوں، لیکن یہ تو جاگ رہی ہے۔ میں نے آپ کو پورے پیسے بھرے ہیں، آپ میرے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتی۔ اس آدمی کی آواز سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا سودا کیا گیا ہے۔ پھپھو نے فوراً اس آدمی کے پیسے اس کے ہاتھ پر رکھے اور کہنے لگیں آج تو چلے جاؤ، بعد میں آ جانا۔ وہ آدمی پھپھو کے ہاتھوں سے 1000 کے کئی نوٹ لے کر منہ بناتا ہوا چلا گیا اور میں پوری طرح سکتے میں آ گئی۔ میں نے بے یقینی سے پھپھو کو پوچھا کہ آپ نے ہر رات مجھے بیچا ہے؟ کیا گزری ہوئی راتوں میں بھی کسی مرد کو میرے کمرے میں آنے دیا ہے؟ وہ پوری طرح خاموش تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر انہیں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ میں سچ جاننا چاہتی تھی اور پھر جو کچھ پھپھو نے مجھے بتایا وہ جان کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ گزری 3 راتوں میں 3 غیر مردوں نے میرے ساتھ رات گزاری ہے اور میرے جسم کو استعمال کیا ہے اور اس کے عوض پھپھو نے بہت زیادہ قیمت وصول کی ہے۔ پھپھو کہہ رہی تھیں کہ وہ 16-17 سال کی تھیں جب ان کی ماں اور پھر باپ کا انتقال ہو گیا اور سوتیلے بہن بھائیوں نے انہیں در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے گھر سے باہر نکال دیا۔ ان کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اور نہ ہی کوئی رقم موجود تھی۔ وہ سڑک کے کنارے آدھی رات کو روتی ہوئی اکیلی بیٹھی تھی جب ایک عورت ان کے پاس آئی۔ اس نے پھپھو کو گاڑی میں بلایا اور کہا کہ اگر وہ چاہے تو اس عورت کے ساتھ چل سکتی ہے، وہ عورت انہیں پناہ دے گی۔ پھپھو کے پاس تو کوئی آسرا تھا نہیں، اسی لیے وہ اس عورت کے ساتھ چل پڑیں اور وہ عورت انہیں ایک ایسی جگہ لے گئی جہاں عزت دار لوگ قدم رکھنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ اس نے پھپھو کی جوانی اور حسن کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کا ہر رات سودا کرنا شروع کر دیا۔ ہر رات کوئی شریف اور عزت دار آدمی آ کر انہیں پامال کر جاتا اور وہ سوچتی رہتی کہ یہ مرد جو معاشرے میں سر اٹھا کر خود کو عزت دار کہہ کر جیتے ہیں، رات کے اندھیرے میں کیسے کام کرتے ہیں۔ کئی سالوں تک وہ ہر رات الگ الگ مردوں کے ہاتھوں اپنی عزت کا سودا کرتی رہیں اور پھر ایک دن اسی عورت نے پھپھو کو ایک الگ گھر دلا دیا اور کہا کہ اب تمہاری عمر ہو رہی ہے اور تمہاری اچھی قیمت ادا نہیں کر رہے لوگ،
اس لیے اب تم شریفوں کی بستی میں عزت دار زندگی گزارو اور بانجھ عورتوں کا علاج شروع کر دو۔ کوئی بھی عورت اولاد کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتی ہے اور تم ہر عورت کی اسی کمزوری کا پوری طرح فائدہ اٹھاؤ گی۔ وہ کہنے لگی ہر عورت جو میرے پاس علاج کے لیے آتی میں اسے 7 روز کا علاج بتاتی اور 7 راتیں اسے اپنے پاس گزارنے کے لیے کہتی۔ اولاد کی خاطر ہر عورت اپنے گھر والوں سے جھوٹ بول کر میرے پاس 7 راتیں گزارنے کے لیے بآسانی تیار ہو جاتی۔ میں اس عورت کا ہر رات ایک الگ مرد سے سودا کرتی اور ناف میں ایک ایسا تیل لگاتی جس سے انسان کو گہری نیند آتی۔ تیل لگاتے ہی عورت پوری طرح سو جاتی اور مرد اس کے ساتھ اپنی ہوس پوری کر کے چلے جاتے اور میرے ہاتھ میں بہت سارے پیسے رکھ جاتے۔ زیادہ تر عورتیں تو 7 روز کے علاج سے ہی حاملہ ہو جاتی تھیں، کیونکہ خرابیاں ان میں نہیں بلکہ ان کے آدمیوں میں ہوا کرتی تھیں۔ ہمارے معاشرے میں اولاد کے لیے عورت کا علاج تو باقاعدگی سے کرایا جاتا ہے، لیکن مرد کو علاج سے مستثنا قرار دیا جاتا ہے، جبکہ کمزوری یا بیماری تو مرد یا عورت دونوں میں ہی ہو سکتی ہے، اور میرے پاس آنے والی زیادہ تر عورتوں کے مرد ہی کمزور یا بیماری کا شکار تھے۔ اس لیے ان 7 راتوں میں بننے والے تعلق کے نتیجے میں وہ عورتیں کسی نہ کسی مرد سے حاملہ ہو جاتی اور مجھے دعائیں دیتی۔ اس دن جب تم مجھے بازار میں ملی تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم بانجھ ہو، اور اسی لیے میں نے تمہیں بے خبری میں بتایا کہ میں بانجھ عورتوں کا علاج کرتی ہوں، اور تم میرے دروازے تک چلی آئیں۔ اور پھر یہ سوچ کر میں نے بھی تمہارا علاج شروع کر دیا کہ آج اگر میں اس مقام پر ہوں تو کہیں نہ کہیں اس میں تمہارے باپ کا بھی ہاتھ ہے۔ میں ان کی سوتیلی بہن تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے رات کے اندھیرے میں گھر سے نکال کر مجھے فاحشہ بنانے پر مجبور کیا گیا۔ میں نے 3 راتوں میں تمہارا 3 دفعہ سودا کیا ہے، اور مجھے یقین ہے تم بھی دوسری عورتوں کی طرح حاملہ ہو جاؤ گی۔ تم نے مجھے خود بتایا کہ پچھلے 3 سالوں سے تم مستقل اپنا علاج کروا رہی ہو، لیکن کیا تم نے ایک دفعہ بھی اپنے شوہر کا علاج کروایا ہے؟ یقیناً کمی تم میں نہیں بلکہ اس میں ہوگی، اور یہ بات وہ کبھی مانے گا نہیں۔ میں نے پھوپھو سے کہا کہ آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اور دوسری عورتوں کے ساتھ کیا، آپ اسے کسی بھی طرح صحیح نہیں کہہ سکتی۔ میں آپ کو اپنا سمجھ کر یہاں تک آئی تھی اور آپ نے مجھے ہی برباد کر دیا۔ میں آپ کے خلاف پولیس رپورٹ درج کرواؤں گی اور آپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گی۔ پھوپھو ہنستے میں کہنے لگی کہ یہاں پر آنے والے زیادہ تر مرد پولیس والے اور SHO ہی ہوتے ہیں، اور تم میرے خلاف کسی بھی تھانے میں کمپلین درج کروانے جاؤ گی تو وہ لوگ تمہارا جینا ہی مشکل کر دیں گے، کیونکہ ان کی ہوس بجھانے کا انتظام میں کرتی ہوں۔ پھوپھو کی بات سن کر میں شاکڈ ہو گئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ میں جس معاشرے کا حصہ ہوں وہاں برائی اس قدر عام ہو چکی ہے کہ ہم برائی کے خلاف قدم اٹھائے تو خود ہی کیچڑ میں نہا جائیں۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی پھوپھو کا گھر چھوڑ دیا۔ میں ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی تھی۔ میں زبیر کو یہ بات نہیں بتا سکتی تھی کہ میں ان کی غیر موجودگی میں 3 مردوں کے ساتھ اپنا آپ لٹا چکی ہوں۔ زبیر ایک غیرت مند مرد تھے اور اس بات پر وہ مجھے کبھی قبول نہ کرتے۔ میں اپنے بھائی کے گھر چلی گئی تھی اور میں نے زبیر کے واپس آنے تک سارے دن وہیں گزارے۔ زبیر جب واپس آئے تو میں بھی اپنے گھر لوٹ کر آ گئی۔ کچھ دن بھی نہیں گزرے تھے کہ جب میری طبیعت پوری طرح خراب ہونے لگی اور زبیر مجھے ہاسپٹل لے کر گئے تو پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ سن کر میری روح فنا ہو گئی اور میرے کانوں میں پھوپھو کے جملے گونجنے لگے کہ کیا تم نے کبھی اپنے شوہر کا علاج کروایا ہے؟ بیماری صرف عورت میں ہی نہیں بلکہ مرد میں بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے نظر اٹھا کر زبیر کی طرف دیکھا جو باپ بننے کی خبر سننے کے بعد بہت زیادہ خوش تھے۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا، کیونکہ یہ بات صرف میں ہی جانتی تھی کہ یہ بچہ زبیر کا نہیں تھا، لیکن میرے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں خاموشی اختیار کر لیتی۔ ہم مشرقی لوگوں میں عورت کو قصوروار ٹھہرانا بہت ہی آسان ہے، لیکن مرد پر کوئی انگلی اٹھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کئی سالوں تک اپنا علاج کروایا تھا، لوگوں کے تانے برداشت کیے تھے اور طرح طرح کے سوالوں کا جواب دیا تھا، لیکن کبھی زبیر سے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا تھا اور نہ ہی کسی نے اس سے علاج کروانے کے لیے کہا تھا۔ زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے اور اب ہم لوگوں کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیماری مرد اور عورت دونوں میں کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔
زبیر نے خوشی میں سارے خاندان میں مٹھائی تقسیم کر دی تھی اور ہر کوئی خوش تھا۔ میں چاہ کر بھی اپنی پھپھو کے خلاف کچھ نہیں کر پائی تھی، اور میری پھپھو جیسی بہت سی عورتیں اس معاشرے میں دوسری عورتوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر اپنی دکان چلا رہی تھیں۔ اولاد کی خواہش اور دنیا والوں کے سوالوں نے مجھے پامال کروا دیا تھا، اور شاید یہ پچھتاوا اب ساری زندگی میرے ساتھ رہنے والا تھا۔ اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی بانجھ عورت ہو تو اس کے ساتھ محبت اور نرمی کا سلوک کریں اور سوال کرنے سے گریز کریں، کیونکہ وہ عورت پہلے ہی اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہی ہے۔ آپ اسے مزید زخم دینے سے گریز کریں تاکہ پھر کوئی اور عورت میری طرح کسی پھپھو کا شکار نہ بنے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سنو ذرا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی فوراً کر لیجیے، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدائے پیمان۔